اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ اسلام پہ حرف آئے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آپ اسلام کے سفیر ہیں، آپ اسلام کے پیامبر ہیں یہاں پر۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ اسلام پہ حرف آئے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اتنا پولائٹ رکھے، اتنی محبت اور انداز میں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں، آپ کے اعمال کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے اسلام پہ عمل کرنا، اسلام کے لیے محنت کرنا، اسلام کے لیے جینا، یہ آپ کی انتہائی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ زندگی گزر رہی ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے ہم سے، جوانی کہاں گزار کے آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا۔ یہ سوال ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ انسان اپنے قدموں کو اللہ کے سامنے سے ہلا نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ کہاں سے آیا، کہاں لگایا، زندگی اور جوانی کہاں پہ خرچ کر کے آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم اسلام کے لیے کچھ کر گزرے ہوں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صحت، ہماری صلاحیتیں، ہمارے قلم، ہماری زبانیں امانت ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ ان امانتوں کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال مسجد بنانے کے لیے خرچ ہوا، یہ مال اللہ کا گھر بنانے کے لیے خرچ ہوا، یہ مال اسلام کو پھیلانے کے لیے خرچ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، بنانے والا، خریدنے والا، چلانے والا، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کی دین کی مدد کے لیے، یہ 3 چیزیں اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں، قرآن پاک کا ایک ٹرانسلیشن نسخہ آپ کے پاس ہے، ترجمہ کرنے والا، پرنٹ کرنے والا، خرید کے کسی مسلمان کو گفٹ دینے والا، کسی انسان کو گفٹ دینے والا جو اسلام میں داخل ہو جائے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے، وہ کیسٹ ہو، وہ کتاب ہو، وہ CD ہو، وہ قرآن ہو، وہ کوئی اچھی چیز ہو جس کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے، تینوں کو جنت میں لے گیا۔ میرا فرض ہے میں اپنی انگلیوں پہ گنتی کروں، میں نے اپنے مال کو، میں نے اپنی صلاحیتوں کو، میں نے اپنی زبان کو، میں نے اپنے ہاتھوں کو کتنے لوگوں کو اسلام کی روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنایا، کتنے لوگ میری وجہ سے دین اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قیامت کے دن آپ کا پلڑا لگے گا، یاد رکھیے جتنے لوگ آپ کی وجہ سے اسلام میں آئے ان سب کی زندگی بھر کی نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی۔ یہ اصل کمائی ہے، یہ کمائی نہیں ہے کہ آپ نے پلاٹ کتنے خرید لیے، مکان کتنے بنا لیے، کوٹھیاں کتنی ہو گئی، کاریں کتنی ہو گئی، گولڈ کتنا اکٹھا کر لیا۔ یہ تو مرتے ہی غیروں کا ہے، وارثوں کا ہے، تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کی اصل کمائی یہ ہے میری وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، میری وجہ سے کتنے مسلمان حقیقی مسلمان بنے، میں نے اسلام کو پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر کچھ کیا تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائیں گے، اور اگر نہیں تو یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پہ قائم رکھے، حق پھیلانے والا بنائے، زندہ رکھے اس حال میں کہ ہم لا الہ الا اللہ کی تحریک کی خدمت کرنے والے ہوں۔ موت آئے اس حال میں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو اور ہماری روح اللہ کی جنتوں کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔